بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، کیوں آنکھ ملائی ہے کیوں آگ لگائی ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی ہے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ دوستو، یہ ایک صوفیانہ کلام کے اشعار ہیں جو میں نے پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صوفیاء کرام کی زبان سے سنا ہے کہ پیر کا حکم اللہ کا حکم ہے، پیر کی زیارت اللہ کی زیارت، پیر کا دیدار اللہ کا دیدار۔ دوستو، میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پیر کا حکم اللہ کا حکم، پیر کی زیارت اللہ کی زیارت، پیر کا دیدار اللہ کا زیارت۔ میں اپنے پیر کا جب تصور کرتا ہوں تو یہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر رہا ہوں، میں اللہ کا تصور کر رہا ہوں۔ جب مجھے پیر کا دیدار ہوتا ہے تو جب میں پیر کے سامنے ہوتا ہوں، ان کا دیدار کرتا ہوں، تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میرے امت کے عالم باعمل کا دیدار کرنا میرا دیدار کرنا۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے عالم باعمل کا دیدار کیا، جس نے عالم باعمل کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس نے اللہ کی زیارت کی۔ تو دوستو، میں یہی سوچ کر کے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم باعمل کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم باعمل کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ تو دوستو، میں جب اپنے پیر کا تصور کرتا ہوں، میں اپنے پیر کا دیدار کرتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پیر ماشاءاللہ عالم باعمل بھی ہیں اور عامل باعمل بھی ہیں۔ میں جب سے ان کا مرید ہوا ہوں، میں نے اپنے اندر بہت بدلاؤ دیکھا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، اور میرے پیر کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ میرے اندر بہت بدلاؤ ہے۔ دوستو، جو برائیاں تھیں میں نے وہ جب سے میں ان کا مرید ہوا ہوں وہ ترک کر دی، اور ماشاءاللہ میں بس اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت میرے پیر کو سلامت رکھے، میرے پیر کو سلامت رکھے، میرے پیر کو سلامت رکھے، اور میرے پیر و مرشد کی نظر کرم ہمیشہ مجھ پر بنی رہے۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے پیر حضرت خواجہ ظہیر الاولیاء قادری، جو میرے پیر و مرشد ہیں، میرے آقا ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے محسن ہیں، میرے سب کچھ ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں ان کا تصور کرتا ہوں، ان کا دیدار کرتا ہوں، تو میرے دل کو بڑا سکون پہنچتا ہے اور میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ ظہیر الاولیاء قادری کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، اور ان کی نظر کرم ہمیشہ مجھ پر بنی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کرم کے سائے میں ہمیں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی نظر کرم ہمیشہ مجھ پر بنائے رکھے، کیونکہ میرے پیر و مرشد میرے رہبر ہیں، میرے محسن ہیں، میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ ان کی غلامی میں اللہ رب العزت غلامی میں رکھے، اور ان کی نظر کرم ہمیشہ مجھ پر قائم رہے، کیونکہ پیر کا حکم اللہ کا حکم، پیر کی زیارت اللہ کی زیارت، پیر کا دیدار اللہ کا دیدار۔ تو دوستو، بس میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر کو سلامت رکھے، میرے پیر کو سلامت رکھے، ان کے مرتبے کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ مجھے ان کی نظر کرم کے سائے میں رکھے، میرے پیر مرشد کی نظر ہمیشہ مجھ پر رہے، تو مجھ پر اللہ کی نظر کرم رہے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم رہے گی۔ میرے پیر و مرشد خواجہ ظہیر الاولیاء قادری چشتی، میں ان کا غلام ہوں، اور ان کا حکم میرے لیے اللہ کا حکم ہے، ان کا حکم میرے لیے رسول اللہ کا حکم ہے، ان کا حکم میرے لیے غوث پاک کا حکم ہے، ان کی زیارت غوث پاک کی زیارت، ان کی زیارت اللہ کی زیارت، ان کی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ تو دوستو، اللہ کا حکم، پیر کا حکم اللہ کا حکم، پیر کا چلنا اللہ کا چلنا، پیر کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، پیر کی زیارت اللہ کی زیارت۔ دوستو،
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم مجھے میرے پیر و مرشد کے نظر کرم کے سائے میں رکھے. آمین ثم آمین.